السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی ہجرت۔ آپ نے ہجرت کیسے فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی گئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واحد شخص تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی، یعنی اعلان فرما دیا۔ کفاران مکہ کو خبر بھی تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف سے یعنی مکہ شریف سے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں سوائے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور تلوار نیام سے نکال لی، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر سرداران قریش کے پاس گئے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں تم میں سے کوئی ایسا ہے، یعنی تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی شکل خراب کرانا چاہے؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی شکل خراب کرانا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے؟ اگر کسی کا ارادہ ہے تو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ نے کفاران مکہ کو مخاطب کر کے یہ اعلان کیا کہ جو ہے کوئی اگر مجھے روکنے والا ہو، میں ہجرت کر رہا ہوں، کوئی روکنے والا ہو تو آئے میرے سامنے۔ وہی آئے گا جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہے، جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش کے تمام سردار حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر گھبرا گئے، اور کسی میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا راستہ روکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل قیام کیا، یعنی داخل ہونے سے پہلے قبل قباء میں، یہ قباء ایک مسجد ہے، قبل قباء میں مسجد سے پہلے آپ نے قیام کیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ آپ سے آن ملے، اور پھر آپ ان سب کے ہمراہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آمد کے بعد مہاجرین اور انصار میں اخوت اور بھائی چارہ کا رشتہ قائم کیا، یعنی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی چارہ قائم کیا، یعنی صحابہ میں، مہاجرین اور انصار میں جو ہے تو بھائی چارہ بنایا، یعنی کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا اور کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا۔ تو اسی اعتبار سے سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم کیا گیا، جو کہ قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی علامت مقرر کی جائے، یعنی اذان وغیرہ مسجد میں جب نماز ہوتی ہے
تو لوگوں کو بلانے کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے یہ اذان کہی جاتی ہے، اذان پڑھی جاتی ہے۔ تو اذان کا ناظرین، اذان کا جو ہے کہ ابتدا کیسے ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے خواب سے کیسے ہوئی، تو یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی علامت مقرر کی جائے جس سے لوگوں کو نماز کے وقت کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ ایک تجویز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دی گئی کہ نماز سے پہلے بغل بجایا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ طریقہ یہود کا تھا۔ ایک تجویز یہ دی گئی کہ آگ جلائی جائے جس سے پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی رد فرما دیا، کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ تھا۔ ایک تجویز یہ دی گئی کہ ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی رد فرما دیا، کیونکہ ناقوس بجانے کا طریقہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں رائج تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے خواب سے آگاہ فرمایا اور فرمایا، گزشتہ رات خواب میں میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ نماز کے لیے اذان کہو۔ سبحان اللہ، یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب، اذان کہنے کے لیے آپ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے فرمایا، عرض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کے بعد اپنے خواب کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے دو سبز چادریں، دو سبز یعنی ہری چادریں پہن رکھی تھی، اور اس نے اذان کے کلمات انہیں سکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان کے کلمات حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان کے کلمات سیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ اذان دی، اور یوں نماز سے پہلے باقاعدہ اذان دینے کا طریقہ رائج ہوا۔ تو ناظرین، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے اذان کا طریقہ، اذان کیسے اور جو ہے تو کب رائج ہوئی۔ تو ہمیں اس ویڈیو کے ذریعے، اس بیان کے ذریعے جو تو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو ہے اذان کا طریقہ، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی آواز سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہی کلمات ہیں جو مجھے خواب میں سنائی دیے تھے۔ اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے کلمات کی تصدیق کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ سے فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے پہلے ہی یہ کلمات، یہ کلام بتا دیے گئے تھے، سبحان اللہ، مگر میں اس کی تصدیق اپنے صحابہ کرام سے چاہتا تھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب کے پیارے صحابہ سے سچی محبت، الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے طور و طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بددین سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔